عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رواہ البخاری. زیوکار علماء کرام اور حاضرین مجلس، میں اپنی گزارشات سے قبل جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے طلباء کی طرف سے آج کی اس پر رونق اور پروقار محفل کے انعقاد پر اس پروگرام کے منتظمین اور بالخصوص قرآن و سنہ مومن کے اکابرین کو خراج عقیدت اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروقار پروگرام کا انعقاد کیا، اور آج کے اس محفل میں قائد اہل حدیث، قائد ابن قائد، فضیلت الشیخ علامہ ابتسام الہی ظہیر رضا اللہ تعالی کو اس مبارک مجلس میں آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً و مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین مجلس، توجہ میری طرف مرکوز کی جائے، صرف چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ زیوکار دوستو، آج اگر موجودہ دور کے مسائل اور ایشوز پر نظر ڈالی جائے تو سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، فلسطین سرزمین مقدس، قبلہ اول بیت المقدس کی اصل بنیاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا اسحاق علیہ السلام نے رکھی۔ اس بنیاد پر امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ ہے، اور کثرت انبیاء کی بعثت پر اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حاضرین مجلس، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، الغرض بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک یہ خطہ انوار نبوت سے چمکتا رہا۔ پھر معراج کی رات پیغمبر اسلام، سرکار دو عالم، جانے دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرائی اور شرف انبیاء سے متصف ہوئے۔ اس بنا پر امت مسلمہ کا سرزمین مقدس سے ایک ایمانی رشتہ اور گہرا تعلق ہے۔ جی ہاں، یہ گہرا تعلق اس قدر مضبوط اور ایمانی رشتہ ہے کہ تاریخ انسانی میں سوائے ایک صدی کے یہ خطہ ہمیشہ پرچم محمدی کے سرنگوں رہا ہے۔ مگر افسوس کہ آج یہ یہود جو مغضوب علیہم قوم ہے، آج اہل فلسطین پر قابض ہیں، وہاں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حالانکہ اس بدبخت قوم کے ہاتھ انبیاء کرام جیسی مقدس جماعت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور اپنی ہی قوم کے علماء اور صلحاء کا خون بہانا ان کا آبائی پیشہ رہا ہے۔ مگر آج یہ اہل فلسطین پر قابض ہو کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کا ناحق قتل عام کر رہے ہیں، انہیں وہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حاضرین مجلس، اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علم جہاد بلند کریں اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔ اور میں اپنی پارلیمنٹ اور حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم ہے، آج تمہارے پاس ایٹم بم ہے، میزائل ہے، آج اگر تم اپنے ان میزائلوں کو اسرائیل کی طرف ٹھوک دو گے
تو رب کعبہ کی قسم ہے کل مورخ جب تاریخ لکھے گا تمہارا نام نگر اور دلیر حکمرانوں میں لکھا جائے گا. آج اگر تم نے ان کے خلاف علم جہاد بلند نہ کیا تو رب کعبہ کی قسم ہے کل مورخ جب تاریخ لکھے گا تمہارا نام بزدلوں اور نگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا